الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام کا نذرانہ بارگاہ خیر الانام میں پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا محبوب رب العالمین. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. شبیہ جمال کرم حضرت پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدکم، محترم مکرم علماء کرام نعت خانہ نشیری بیان، محترم مکرم فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام، اساتذہ کرام اور طلباء اعظام، آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں. صرف اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ آپ کو یاد کرانا ہے اور اس پر عمل کرنے کی آپ کو ترغیب دلانا ہے. کیونکہ آج دو آراز کٹھے ہیں، شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا السید عبد القادر جیلانی اور کشتۂ عشق مصطفیٰ حضرت مولانا محمد الیاس چشتی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بس یہ وعدہ ہے. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ علماء فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھے فرش پر یاد کر میں تجھے عرش پر یاد کروں گا. میں تجھے، تو مجھے فرش پر یاد کر میں تجھے کہاں یاد کروں گا؟ عرش پر. ایک تفسیر آپ کے وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. فرمایا اے بندے تو مجھے خلوت میں یاد کر میں تجھے خلوت میں یاد کروں گا. اے بندے تو مجھے تنہائی میں یاد کر میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا. اے بندے تو مجھے محفل میں اور مجلس میں یاد کر میں تجھے محفل اور مجلس میں یاد کروں گا. اے بندے تو مجھے زحمت کے وقت یاد کر میں رحمت کے وقت یاد کروں گا. اے بندے تو مجھے سکھ کے وقت دکھ کے وقت یاد کر میں تجھے سکھ دے کر یاد کروں گا. اور حتیٰ کہ فرمایا اے بندے تو مجھے محض میں یاد کر میں تجھے لحظ میں یاد کروں گا. اور آخر میں ایک اور علماء نے تفسیر فرمائی اے بندے تو مجھے عزت کے ساتھ یاد کر میں تجھے عزت کے ساتھ یاد کروں گا. اب ان دونوں ہستیاں اور اولیاء کاملین کی آپ پوری تصویر پورا منظر جو ہے اپنے ذہن میں اجاگر فرمائیے. فرمایا اے بندے تو مجھے عزت کے ساتھ یاد کر میں تجھے
یاد کروں گا. حضرت بشر صادی میکدہ سے جا رہے ہیں, میں شراب پیتے ہیں, جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا ایک کاغذ پڑا ہے اور کاغذ کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا ہے؟ سب کو آج کے بلند آواز سے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ آپ نے کاغذ اٹھایا, اٹھا کر آپ نے خوشبو لگائی, اس کو صاف کیا, خوشبو لگائی اور بلند جگہ پہ رکھ دیا. ہاتھ سے ربانی نے صدا دی, صدائے ربانی آتی ہے, اے بشر ہاتھی تو نے میرا نام بلند کیا, میں تیری ذات کو بلند کروں گا. تو نے میرا نام بلند کیا, میں تیری ذات بلند کروں گا. تو نے میرے کاغذ کا ٹکڑا اوپر اٹھایا ہے, میں تیری ذات کو اوپر اٹھا کروں گا. اور تو نے تو جہاں تک اٹھایا ہے نا, میں 4 دانگے عالم میں تیرا ذکر پھیلا دوں گا. تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم عزت کے ساتھ مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. آج کا یہی درس لے کے جائیں, آج کا یہی سبق لے کے جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ کتنا یاد کریں؟ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا, نمازیں 5 دیں, حج 1 دیا, زکات 2.5% دی, لیکن جب ذکر کی باری آئی نا تو میرے مولا نے حدود ختم فرما دی. فرمایا فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا, تم مجھے اتنا یاد کرو, اتنا یاد کرو کہ تمہارا یہ یاد کرنا ذکر کثیر بن جائے. فرمایا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آقا کتنا ذکر کریں, اللہ کو کتنا یاد کریں؟ فرمایا اتنا یاد کرو, اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہنا شروع کر دیں. اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں. تو انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ یہی ذکر کا سبق لے کے جائیں, یہی درس لے کے جائیں کہ کسی عالم میں ہوں, تنہا ہوں, گلی میں ہوں, بازار میں ہوں, خلوت میں ہوں, جلوت میں ہوں, تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. تو جب ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ہلتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا عِنْدَ عَبْدِي إِذَا تَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ, اے بندے جب تو اللہ اللہ کرتا ہے اور تیرے لبوں پہ اللہ سجدہ ہے تو مجھے دور نہ سمجھا کر, عرش پہ نہ سمجھا کر, فرق پہ نہ سمجھا کر. جہاں تیرے لب ہل رہے ہوتے ہیں نا, میں تو تیرے لبوں کے پاس ہی ہوا کرتا ہوں, تیرے لبوں کے پاس ہوتا ہوں. اس لیے حضرت جنید بغدادی نائی کے پاس بیٹھے ہیں اور حجامت کروا رہے ہیں, مونچھیں ترشوا رہے ہیں اور لب ہل رہے ہیں, لب اللہ اللہ کر رہے ہیں. نائی نے کہا کہ اے حضرت صاحب ذرا لبوں کو تھوڑا سا وقفہ دیجئے, توقع فرمائیے, میں آپ کی لبیں اور آپ کی مونچھیں کاٹنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا ان لبوں کو حرکت نہیں رک سکتی, میری لب کٹتے ہیں تو کٹ جائیں, میرے مولا کا ذکر نہیں رک سکتا. تو یہی آج کا پیغام ہے, یہی آج کا سندیسہ ہے, یہی آج پیغام لے کے جائیں, پیغام لے کے جائیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیجئے, اپنے دلوں کو, من کی دنیا کو, دل کی دنیا کو, خلوت کو, جلوت کو اللہ سے کے ذکر سے آباد کیجئے. اللہ کا وعدہ ہے تم دنیا میں عزت سے یاد کرو گے, تمہارا مولا آخرت میں عزت سے یاد کرے گا. وَمَا عَلَيْهَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.